الملك يومئذ الحق للرحمن وكلاما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه اتخذتم على الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. اسی کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کے دن کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ دن بہت مشکل ہوگا کفار کے لیے. اس دن ظالم لوگ کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اور کہیں کی کاش کہ میں اپنا دوست رسول کو بنا لیتا. تحقیق گمراہ میرا مجرم دوستوں نے کاش میں ان کو اپنا دوست نہ بناتا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ محترم جناب شیخ احمد نواز صاحب تشریف فرما ہیں. انہیں اہلیت سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شیخ صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے. آپ بین الاقوامی سطح کے ایک بہت ہی باکمال مذہبی اسکالر ہیں اور دنیا بھر میں اپنے علم کی روشنی نصیب کرتے رہتے ہیں. انہیں اپنا زیادہ تفصیلی تعلق پسند نہیں کہ ہمارے پاس موسیقہ تشریف لائے ہیں. یہ لکی جو ہے یہ نہیں ہے. آج آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے. ان کے خطاب کا موضوع ہے پولیس فورس اور اہمیت اخلاق. میں ملتمس ہوں محترم جناب شیخ احمد نواز کو تشریف لائیں اور اپنی بھائی کی لیے خوبصورت گفتگو سے محترم شیخ احمد نواز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے
کہ ہم ایک مبارک مہینے میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک مبارک مجلس ہے جس میں انسانیت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی اور سہولت اور امن و شانتی اور سلامتی کے متعلق جو ہے سوچ بچار اور فکر جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ آپ نے پہلے بھی اس موضوع کے متعلق جو ہے اخلاق کے متعلق، نرمی کے متعلق سنا، لیکن دیکھیں انسان جو چیز بھی کرتا ہے اس کے لیے اگر اس کو فائدہ نظر آ رہا ہو، نفع نظر آ رہا ہو، تو پھر وہ بڑے ذوق شوق سے اس کو اپناتا ہے، اور اگر اس کو صرف یہ کہا جائے کہ یہ دوسروں کے لیے کرو تو وہ بہت ہی قلیل لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے ہم دوسروں کے نفع کے لیے کر لیتے ہیں، خود چاہے نہ بھی ہو، وہ بہت ایک، اور ہمارا جو واسطہ ہے وہ قلیل لوگوں سے نہیں پڑتا، کثیر لوگوں سے زیادہ تر پڑتا ہے، یعنی جو اکثریت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مغرب کی جو جتنی تھیوری ہے اخلاق کی، نفسیات کی، وہ بھی یہی بتاتی ہے، اور دین بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان محتاج پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو پہلے اپنی ضروریات کا جو ہے وہ احساس اور اس کی پوری ہوتی ہے، تو پھر خاص طور پر جن چیزوں میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ پھر دوسروں کے لیے بھی وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ کہتے رہیں نرمی اختیار کریں، اچھے اخلاق سے رہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، جب تک اس بندے کو اس کی وائی کا نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں ایسے کرنا ہے، اور اس وائی میں اور اس کیوں میں کے جواب میں اس کا اپنا نفع بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، تو وہ کام ذوق شوق سے زیادہ دیر پا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ دوسری جو شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھولے، صرف اپنے اوپر فوکس اور اپنے اوپر توجہ رکھیں کہ بھئی میں نے کیوں یہ عمل، یہ رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا موٹیویشن ہے، کیا تصور ہے۔ تو چند چیزیں تو میں ہر جگہ خاص طور پر پولیس فورس میں جو بیان ہوتے ہیں ان کی اہمیت کے لیے نہیں بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس کے درجے ہیں، بھائی پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر جو ہے کم از کم دل سے برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب کم از کم خود تو رکو۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا بھائی حدیث شریف کے، اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتی دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکے، یہ اتھارٹی اگر اس بندے کے پاس ہے، تو آپ لوگ ہیں ہائی لیول پہ، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس اتھارٹی نہیں، میں زبان سے بات کر سکتا ہوں۔ کہیں یہ وہ زبان سے بھی لوگ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں اپنے پاس رکھو اپنا فلسفہ، اپنے پاس رکھو اپنے لیکچر، ہمیں نہ مت دو، ہمیں نہ سمجھاؤ۔ تو اس میں پھر حضور اسلام نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر اس کی بھی تمہیں استطاعت نہیں ہے کہ ایسی جگہ میں رہ رہے ہو، ایسے لوگوں میں رہ رہے ہو کہ وہ سننے کے لیے بھی قابل، یعنی تمہیں نہیں سمجھتے، تو پھر فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا لگا۔ اس سے کیا مطلب کہ کم از کم خود تو اس پر قائم رہو، خود تو اس سے بچو، وہ تو تمہارے اختیار میں ہے اپنا آپ۔ تو ایک تو یہ جو
انسٹیٹیوشن ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ اللہ جل مجدہ انبیاء علیہ السلام کو اس کے لیے بھیجتا ہے کہ وہ آ کے کرتے ہیں، اول وہ فریضہ یہ انجام دیتے، ظاہری طور پر بھی ہر طرح، یعنی نبیوں کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک واقعہ سیرت کا میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے کہ جب ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان بھی نبی ہونے کا نہیں فرمایا، آپ کی عمر جو ہے وہ 25-30 سال ہے، تو اس دور میں جو معاشرے میں کچھ برائیاں اور کچھ زیادتیاں ناانصافیاں ہو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا، حالانکہ ابھی قرآنی ہدایت نہیں آئی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے دوستوں کو، کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو حلف الفضول یہ ایک فورس کا نام تھا، ایک تنظیم کا نام تھا، حلف الفضول، یعنی آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں یا سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ وہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس میں یہی چیز جو پولیس کرتی ہے وہ آپ علیہ السلام نے تصور دیا ان کو، ابھی کوئی ہدایت قرآنی وہ نہیں آئی، لیکن یہ حلف الفضول کا تصور دیا، مطلب اس کا یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم آواز اٹھائیں گے، آج کے بعد اگر کسی یتیم بیوہ کو ضرورت ہوئی تو ہم اس کی مدد کریں گے، کسی مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ تھا۔ تو لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ 40 سال تک حضور علیہ السلام کی ایکٹیویٹی، آپ کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ اس وقت نہ تو نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ دعوت، نہ، تو وہ خدمت خلق، گویا آپ سمجھ لیں کہ 40 سال آپ علیہ السلام نے خدمت خلق، اور خاص طور پر یہ جو پولیس فورس جس کو ماڈرن زبان میں آپ ایسے کہہ لیں، وہ حلف الفضول گویا ایک پولیس فورس تھی جو مکہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے، پتہ کرتے کس طرح بھئی کسی کی ضرورت تو نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی نسبت ادھر جا وہ حلف الفضول کے معاہدے سے جا ملتی ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے کہ ماڈرن ورلڈ اس کا نام پھر پولیس فورس، پھر یہ پچھلی چند یعنی 1-2 صدی سے پھر جو ہے یہ ایکٹیو چیز ہو گئی، لیکن یہ پہلے بھی اس طرح تھا۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کے پیچھے جو آپ کا جو یہ اخلاق کا اور آپ کے جو کردار ہے، آپ کا جو معاملہ ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں نے آپ سے عرض کی، اس کا اللہ جل مجدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ ابھی اس شعبے کا، اس کام کا جو آپ کر رہے ہیں، تو ابھی اس کا لنک، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بھی سن لیں، وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ پھر بندہ جب دیکھنا کسی چیز کا پارٹ ہو جاتا ہے وہ ایمپاورڈ محسوس کرتا ہے۔ مثلا اس شعبے کا جو سپاہی ہے وہ اس کو پتہ ہے میں لنک ہوں، میرا تعلق ہے پولیس فورس سے، اور وہ آئی جی تک پوری فورس کو اپنے پیچھے دیکھتا ہے۔ وہ جب کہیں برسر پیکار ہوتا ہے تو اس کو ذہنی طور پر بہت بڑا ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ میں بلانگ کرتا ہوں ایک لنک سے، میری نسبت ایک ایسی طاقت سے ہے کہ جو بھائی میری مدد کو پہنچیں گی، میری مدد کریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اسی طرح فوج کا بھی ہے، تو صرف اس شعبے کے متعلق ہو جانا، وہ تعلق جڑ جانا، وہ اس کو شیر بنا دیتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بعض دفعہ ٹکرا جاتے ہیں، جو حالانکہ وہ اکیلے 10 بھی ہوں تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی یعنی سمجھے انرجی لینے کے لیے، پاور لینے کے لیے بہت بڑی ضروری بات ہے۔ وہ آپ تھوڑی سی گہری بات ہے، وہ آپ یعنی تھوڑی توجہ سے سن لیں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اور آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ ایک وقت تھا کہ صرف اللہ کی ذات تھی اور اللہ پاک کی صفات تھیں،
کوئی بھی نہیں تھا. یہ آپ کو اخلاق کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی درمیان سے لے لیے گئے یا ہوا میں سے لے لیے گئے. اس کا پورا ایک لنک ہے, پوری بیک گراؤنڈ ہے. جمیل و یحب الجمال, اللہ جمال والا ہے, وہ جمیل ہے, اس کو جمال اتنا پسند ہے. اللہ پاک سخی ہے, اس کو سخاوت پسند ہے. اللہ پاک سلام ہے, سلامتی ہے, اس کو سلامتی پسند ہے. یعنی وہ صفات جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک اس سے محبت ہے. اب اللہ پاک کو محبت کی صفات سے, اس محبت کی بنا پہ اللہ نے چاہا کہ میری ان صفات کی پہچان ہو تو یہ ہم وجود میں آئے, مخلوق وجود میں آئے. تو اب آپ کے ریلیونٹ جو ہے وہ کون سے نام ہیں, وہ کون سے اسماء ہیں اللہ پاک کے جو آپ کے ریلیونٹ ہے, جن کے مظہر, جن کے سمجھ لیں مینیفیسٹیشن ریپریزنٹیٹیو آپ بن سکتے ہیں. تو وہ یہ دیکھیں کئی نام ہیں, یہ اسکرین پہ دیکھیں. ان میں سے یہ اللہ جل مجدہ کی ذات اور یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے السلام, یعنی سلامتی کا سورس اور سلامتی دینے والا. اب یہی جو نام ہے اور یہی جو اس صفت ہے وہ یہ پسند ہے یہ نام اپنا, کہ اللہ پاک نے اپنا جو سسٹم ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے نظام, اس کا نام بھی اسی سے لیا گیا, اللہ کے نام سے. اسلام جس کو ہم کہتے ہیں. اب حضور علیہ السلام میں یہ علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی یہاں سے لیا, تو اس سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے. اور بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کا نام مسلم رکھا گیا. تو یہ سلام بڑی عجیب چیز ہے. مثلا میں آپ کو سلام کہتا ہوں مثال کے طور پر, یا آپ مجھے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو اس کو بس ایک گفتگو شروع کرنے کا ایک طریقہ بنایا, لیکن اصل میں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کو بھی سلام کر رہے ہیں کہ میرے بھائی میری بہن السلام علیکم, مطلب یہ کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کا مال, آپ کی جان, آپ کی عزت میری طرف سے سلامتی میں ہے. میری طرف سے آپ کے یہ جو ملکیت ہے, جان ہے, مال ہے, اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. یہ ہوتا ہے السلام کہنے کا مطلب. یعنی یہ بندہ گویا اللہ پاک کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ, امن بڑھ جائے گا. تو وہ یہ ہم سوچتے کیسے بڑھے گا؟ تو مطلب یہ کہ اس کو سمجھیں کہ جب آپ ہر بندے کو ایک گارنٹی دے رہے ہیں کہ بھئی میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں, سلامتی میں ہیں, تو پھر جو ہے یہ اسلام کا مطلب ہے. بہرحال یہ آپ دیکھیے گا. اب نبی علیہ السلام اپنے اندر یہ چیز لے آئے, تو اب ہیں تو ہم بندے, لیکن ہم سلامتی دینے والے, دوسروں کو سلام کہنے والے, سلامتی قائم رکھنے والے. تو اللہ پاک کو ایسے بندے سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے, یہ بندہ میرا ولی ہے, میری صفت کا جو ہے میری مظہر ہے. تو گویا پولیس فورس آپ کا لنک اس سے یہ جڑتا ہے کہ آپ اللہ جل مجدہ کے اس نام کے مظہر ہیں کہ سلامتی قائم رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ابھی اس سے پہلے
ایک اسی طرح کا ایک لیکچر تھا، تو وہاں ایک بہن نے یہ سوال کیا، وہ بھی پولیس فورس ہی تھی، تو وہ سوال کرنے لگی، وہ کہنے لگی کہ اللہ پاک کا نام تو جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، تو اس کے مظہر ہم کیسے بنیں گے؟ تو وہ میں نے ان کو بتایا یہ آپ کے لیے، تو وہ تھی اینٹی ٹیررسٹ فورس، میں نے کہا آپ جو ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں اور جو اینٹی سوچ، ان کے لیے جبار ہی بن گئے، وہاں اپنی جباری اور قہاریت دکھانی آپ نے، وہاں پھر ان ناموں کے مظہر ہیں آپ، اور عوام کے لیے دوسروں کے لیے جہاں قائم کرنا ہے وہاں آپ سلامتی کے مظہر ہیں۔ اب جس میں جتنے ان چیزوں کا اظہار ہوگا جس کی ذات میں، اتنا ہی وہ اللہ پاک اس سے پیار ہوگا، اتنا ہی وہ اس نے کمال اس دنیا میں حاصل کیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ میرا بندہ میرا قرب فرائض سے حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، جو فرض چیزیں ہیں حرام سے بچتا ہے، پھر وہ جو چیزیں نہیں ضروری ان میں بھی وہ یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو کیا مراد اس سے مراد یہی چیز ہے کہ زبان تو بندے کی ہے، لیکن جب وہ سچ بولتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو میری صفت کا اظہار ہو رہا ہے اس کی زبان سے۔ جب وہ نرمی سے بولتا ہے تو اللہ پاک دے دے یہ تو میری صفت نرمی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب وہ حوصلہ دینے والا بولتا ہے تو اللہ یہ تو میری صفت کا اظہار، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری زبان سمجھ لیں۔ اسی طرح ہاتھ تو بندے کا ہی ہے، ظاہر اللہ جل مجدہ پاک ہے جسمانیت سے، لیکن جب یہ ہاتھ کسی کو بچاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ جل مجدہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میری صفت کا مظہر بن رہا ہے اس کا ہاتھ، کہ یہ میرا ہاتھ تھا، میری صفت تھی بچانا اور مدد کرنا، اب اس کے ہاتھ کے ذریعے لوگ اس ہاتھ کے ذریعے لوگوں کی مدد اور نصرت ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو تعبیر اس طرح کیا گیا کہ یہ گویا میرا ہاتھ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو وہ گویا سمجھ لے کہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک جب ان کوالٹیز کا، کیونکہ نبی علیہ السلام ہی اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھے، اور وہ ان میں یہ کہاں سے آئے وہ بھی ابھی آپ کو پتہ چل گیا، وہ اللہ کی صفات ہی کا ایک عکس تھا۔ اب جب وہ آپ میں آ گئے تو آپ جو ہے اب مخلوق کے ساتھ رات دن آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ بندے، لیکن وہ صفات الہیہ سے آپ جو ہے انٹریکشن آپ کی ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان اپنے کمال تک پہنچا، جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں سیلف ایکچوالائزیشن، یعنی انسانی شخصیت کی جو تکمیل ہوتی ہے، جو کمال ہوتا ہے، وہ یہ ادھر آ گیا۔ خیر یہ تو ایک تھوڑی سی گہری مشکل بات تھی، میں معذرت چاہتا ہوں یعنی مشکل لگی ہو، لیکن جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں بندہ جو کرتا ہے۔ اس سے پھر یہ بھی بڑا صاف واضح، جو جب تک بندہ کرسٹل کلیئر کہہ لیں نہیں ہوگا برائی اور بلائی، خیر اور شر کے بارے میں، تو وہ صحیح طریقے سے پھر کام نہیں کر سکتا۔ تو اس سے خیر اور شر کا جو تصور ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرے بہت سارے فلسفے تو کنفیوز ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو خیر کہیں کس کو شر کہیں، ایک کے نزدیک ایک چیز اچھی ہے، دوسرے کے نزدیک اس سے بری ہے۔ تو اسلام نے جو تصور دیا ہمیں خیر اور شر کا، وہ 2 + 2 4 کی طرح کلیئر دے دیا۔ کیا کہ جو عمل، جو سوچ، جو رویہ اللہ پاک کی صفات سے میل کھاتا ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ خیر ہے، اور جو اللہ پاک کی صفات سے الٹ ہے وہ شر ہے۔ بس سمپل یہ ایک فارمولہ ہے، آپ سمجھ لیں۔ 2 + 2 4۔ کچھ دیکھنا ہو میں جو کر رہا ہوں خیر ہے یا شر ہے، بس آپ دیکھیں وہ 99 جو اللہ پاک کی صفات ہیں یا اس سے بھی زیادہ کس صفت الہی سے وہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مثال بھی لے لیں، مثال کے طور پر ایک بندہ سچ بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہوں یہ خیر ہے یہ شر ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کی صفات میں سچ پایا جاتا ہے، ہاں اللہ پاک سچا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے
الٹ جھوٹ ہے اب وہ شر بن گیا، کیونکہ وہ اللہ پاک کی صفت میں نہیں ہے۔ آپ دوسرا دیکھ لیں، مثلا ایک بندے میں حیا ہے، وہ حیا کا رستہ، نکاح کا رستہ وہ یہ اختیار کر رہا ہے، تو وہ دیکھے بھئی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو اللہ کی صفات کو دیکھے تو اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے حیا والا ہے، تو یہ خیر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اس کے برعکس ہوگا، بے حیائی ہوگی، وہ شر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح یہ آپ لے لیں چوری، ظلم، کیونکہ اللہ پاک العدل ہے، المؤمن ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو اس کے الٹ ہوگی وہ شر ہوگا۔ تو اسلام نے اور کئی دوسرے مذاہب نے بھی یہ بڑا کلیئر کٹ تصور دیا 2 + 2 4 کا، کہ بھئی ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کہ ہمارا جو شر اور خیر کا تصور ہے، نیکی بدی کا تصور ہے، بڑا واضح ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ آپ کو بہت اطمینان بھی، اور اللہ جل مجدہ ہمارا رب ہے، اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو اس کے اندر جو صفات ہیں جو وہ کرتا ہے، اسی کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود تو وہ کچھ کر رہا ہو اور ہمیں کہا نہیں تم بندے ہو تم یہ کرو، مطلب خود ہمیں اگر کہا سچ بولو تو اللہ پاک خود سے سچا ہے، ہمیں اگر کہا حیا اختیار کرو تو اللہ پاک خود یعنی حیا ہے، ہمیں اگر اللہ پاک نے کہا پردہ کرو، مثلا میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنا جسم پردے میں رکھا ہوا ہے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہمیں حکم ہے پردہ کرو اپنے اپنے درجے کا، ہم تو یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان پر اس کو تھرسٹ کیا گیا ہے، انسان پر اس کو جو ہے وہ یعنی اس پر تھوپ دیا گیا ہے کہ تم نے کرنا ہے، نہیں، میری آزادی میں فرق آ رہا ہے، تو دیکھیے اللہ کیا آزاد نہیں، وہ تو خدا ہے، کیا اللہ حجاب میں نہیں ہے؟ اب سوچئے ایک منٹ کے لیے، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے اس پتہ نہیں 70,000 حجابات ہیں، نور کے بھی، پتہ نہیں کس کس چیز کے، اب بھی کون ہے آپ میں سے جو اللہ کو دیکھ رہا ہے مجھے بتائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ پر فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ کے یعنی اتنی تجلیات، اتنے حجابات ہیں کہ جنت میں جا کے صرف بندے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے تو اللہ پاک خود بھی حجاب میں ہے، ہمیں پردے کا حیا کا حکم دیا تو اللہ پاک خود بھی حجاب میں ہے، خود بھی پردے میں ہے۔ اسی طرح ہمیں جو بھی یعنی اللہ جل مجدہ نے، تو یہ آپ بات سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کی صفات اور اس کا تعلق۔ اب آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں امر بالمعروف، لوگوں کو بچانا، تو یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت، لوگوں کو امن دینا، ان کو سکون اطمینان، مطلب یعنی وہ اپنے معاملات کام کر سکے، تو گویا آپ صفات الہیہ کا اپنے درجے میں بندہ جو ہے وہ مظہر بنتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ عبادت بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی آپ سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جس میرے امتی کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہو، پبلک کے متعلقہ، لوگوں کے متعلقہ آپ کو کوئی اختیار دیا گیا، عہدہ دیا گیا، بندہ استاد ہو، باپ ہے، انسپیکٹر ہے، فوج میں ہے، وزیر ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا اور وہ بندہ لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، لوگوں کی جو جائز آرزویں ہیں وہ پوری کرتا ہے، یعنی اپنی اتھارٹی کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، تو اللہ جل مجدہ اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جو خواہشات ہیں اس کو بھی پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کو امن دیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی اپنے لیول پر امن چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ جس کو کوئی پبلک کا عہدہ، کوئی پبلک کا کوئی عہدہ، کوئی اتھارٹی دی جائے، یہ 2 دھاری تلوار ہے، سمجھ لیں اتھارٹی، آپ آفیسر ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ جو بندہ بندوں کی ضروریات سے ان کو محروم رکھتا ہے، ان کی پوری نہیں کرتا جو اس کو کرنی چاہیے، ان کی جائز تمنائیں بھی پوری نہیں کرتا، ان کی جو اس کام کے کرنا چاہیے، تو فرمایا اللہ پاک پھر اس بندے کو محروم کر دیتا ہے اس کی ضروریات سے، اس کے لیول کی پھر اس کو پریشانیاں آتی ہیں، اس کے لیول پہ اس کے پاس جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔
تو یہ گویا آپ سمجھ لیں کہ جن بندوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آپ اپنی کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنی کر رہے ہیں۔ یہ یعنی قرآن اور حدیث کا یہ تصور ہے، یہ بندے کو سمجھ آ جائے تو خود بخود اخلاق اس میں آ جاتے ہیں کہ جب پتہ ہو، مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی، دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، اللہ پاک تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھے گا۔ مثال کے طور پر یہ ایک حدیث بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے، ایک سمجھے۔ فرمایا لوگوں کو تنگ مت کرو، اللہ تم پر تنگی لے آئے گا، لوگوں پر وسعت کرو، اللہ پاک تم پر وسعت دے گا۔ یہ ہمارے لوگ بعض دفعہ جو پرابلمز میں آ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی لائی ہوئی مشکل ہوتی ہے، وہ اپنی لائی ہوئی مشکل ہوتی ہے، یعنی انہوں نے کسی معاملے میں ایسا کام کیا ہوتا ہے، اب وہ ان کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے۔ لوگ مثلا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہو، کسی کو دکھ میں دیکھتے ہو، کسی کا نقصان ہو گیا، کوئی بندہ ڈیموٹ ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کی سیپریشن ہو گئی، کسی کا مالی نقصان ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، مطلب جو بھی کسی پر مصیبت آ گئی، فرمایا کہ خوش نہ ہو اس کو دیکھ کر۔ اگر خوش ہوگے تو سمجھ لیں آپ نے دروازہ کھول دیا ہے اس پریشانی کے لیے کہ آ جاؤ میری طرف۔ وہ آپ چلتی پھرتی ہفتے، 2 ہفتے میں، 6 مہینے میں وہ آپ کی طرف آنے والی، یہ چیز ہے۔ اسی طرح کہ اگر کسی کو انعام ملا، کسی کی پروموشن ہو گئی، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا بزنس چل پڑا، کسی کی اولاد ہوئی، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی کو کوئی اچھی چیز مل گئی، خوشی آئی، آپ نے اس کو دیکھ کر دل میں فرحت محسوس کی اور آپ کا دل خوش ہوا، تو فرمایا کہ اس بندے نے اپنے لیے اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھول دیا ہے، وہ خوشی چلتی 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 اس کے پاس بھی آنے والی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہت ساری یہ جو پریشانیاں یا الجھنیں، دیکھنا کتنا اچھا تصور ہے، کتنی اچھی بات ہے جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایسے سوچا کرتے تھے۔ تو اس کے بدل تیسری بات یہ کہ آپ نے وہ مشہور حدیث کافی یعنی سنی ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ جل مجدہ بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم میرا پتہ کرنے نہیں آئے، یا ماڈرن زمانے میں لے لے، اس زمانے میں تمہارے پاس تھانے میں آیا، تم نے میری بات نہیں سنی، میں کچہری میں گیا، تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے یہ نہیں۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو تھانوں سے، کچہری سے، بیماری سے، کھانے سے، پیاس سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاں میں پاک ہوں، لیکن وہ جو بندے آتے تھے تمہارے پاس، اگر تم ان کو یعنی ٹریٹ کرتے تو میں سمجھا تم نے مجھے ٹریٹ کیا، مجھے کھانا کھلایا ہے، مجھے پانی پلایا ہے، میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندوں کے ساتھ ہم جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جو انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بندے کا لنک مطلب پیچھے نہیں ہے۔ تو بندوں کے ساتھ معاملہ خدا سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کر رہا ہے، اور جو خدا کے ساتھ اگر اچھا معاملہ نہیں کر رہا تو دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو یعنی سوچنا چاہیے، رجسٹر کرنا چاہیے کہ اس میں دوسروں کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، اخلاق سے، نرمی سے، سب سے پہلے آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، آپ کو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر خوشی چاہتے ہو تو خوشی دینا شروع کر دو، بجائے مطلب یعنی خوشی دینا شروع کر دو، وہ تمہارے پاس مطلب یہ اس طرح مطلب یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب جو ہے تھوڑی سی اور تفصیل کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ اپنے آپ کی پہچان تھوڑی سی یہ دیکھیں۔ اب یہ اخلاق کا جو تعلق ہے ہمارے یہ پیچھے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، اور آگے اس کے اثرات جو ہے صرف دنیا نہیں آخرت پر بھی، اس زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے اس کا جو کلیہ
قاعدہ جو ہے وہ کہاں سے یہ وجود میں آیا؟ یہ اس دنیا، یہ جو عالم ارواح دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے اندر روح رہ رہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا۔ جب اس کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے یہ سورۃ احزاب میں ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اللہ پاک نے ایک امانت پیش کی زمین آسمانوں پر بھی۔ وہ امانت کیا تھی؟ تفسیر میں آتا ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو پروگرام کیا ہوا ہے، اس کو ہدایت دی ہوئی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، سورج اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، جانور اپنا اپنا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں کسی ایک مخلوق کو میں آزادی اختیار دینا چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی مرضی سے بھی مجھے چاہنے والا ہو، کوئی اپنی مرضی سے بھی میری اطاعت کرنے والا ہو، میری بندگی کرنے والا ہو۔ ویسے تو ہر چیز پروگرامڈ ہے، لیکن وہ تو بائی فورس کو یا سمجھ لے کر رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے بات، اپنی مرضی سے چاہنا، اپنی مرضی سے محبت کرنا۔ اب آسمانوں نے اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان سب نے پوچھا یا رب العالمین اگر وہ چیز کیا ہے، اگر ہم لے لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر تم لوگے، اس کا حق ادا کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہت، اپنا جنت کا میں داخلہ اور اپنا دیدار بھی عطا کروں گا، اور ہمیشہ کے لیے ہر چیز جو ہے یعنی تمہیں ملے گی، یہ انعام ہے اس کا۔ اور اگر غلط استعمال کیا اس کو اور برے اخلاق اپنا لیے، اچھوں کی بنائے، تو فرمایا اس کی سزا بھی ایسی جو کسی کو نہیں ملی۔ تو آسمانوں نے کہا یا رب العالمین ہم یہ رزق نہیں لیتے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا رزق ہے عذاب کا، ہمیں معاف کر، ہم جیسے آٹومیٹک عبادت کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ فرشتوں نے بھی کہا، اب زمین نے بھی، پہاڑوں نے بھی، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، انسان نے اور اس کو فالو کرتے ہوئے جنات نے، لیکن ہم انسان کی بات کریں، انسانوں نے یہ اٹھا لیا۔ تو یہ اختیار ہمیشہ انسان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی یہ یعنی رہنے والا ہے۔ تو انسانوں نے جب یہ اٹھا لیا، انسانوں نے ذمہ داری لے لی، اختیار کی، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اختیار لے لیا ہے، اس کی وجہ سے ہی انسان یہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کفر، ایمان، اچھے اعمال، برے اعمال، اللہ کی اطاعت، اللہ پاک کی نافرمانی، کسی کو مارنا، کسی کو بچانا، جھوٹ، سچ، برے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ سارے کس وجہ سے بندہ کر سکتا ہے؟ اس آزادی کی وجہ سے جو اللہ پاک نے اختیار بندے کو دیا۔ فرمایا اس میں آزاد ہو، جو مرضی اختیار کرو، لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر نتیجہ آئے گا اس میں آزادی نہیں ہے، کانسیکوینس تمہاری مرضی کے نہیں آئیں گے، کام اپنی مرضی کا کر لو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے عہد لیا، یعنی تاکہ بندہ بھولے نہ، تو روحوں سے ہی عہد لیا گیا کہ اب یہ جو امانت، یہ بہت ساری لیتھل پاور، یہ بہت سارے یہ ایسی عجیب و غریب طاقت تمہیں دی گئی ہے، اس کو غلط نہ استعمال کرنا، رب کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ ہم نے وہ لے لیا۔ اس کے بعد اس آزادی کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور انبیاء کو اپنے اپنے وقتوں میں بھیجا گیا کہ یہ بشر اور انسانوں میں بھیجے گئے کہ تم بھی دیکھو کہ یہ ہستیاں، ان کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ کس طرح اس آزادی کو استعمال کرتی ہیں، یہ ماڈل ہیں تمہارے لیے سر۔ تو مختلف دور میں بھیجے گئے، کس طرح نہیں استعمال کرنا، وہ شیطان استعمال کیا اس آزادی کو، وہ کیا نتیجہ ہوا۔ اسی طرح جو ہے یہ پھر آگے یہ عالم ارواح کی بات میں کر رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ دنیا میں بندہ آ گیا، یہ دیکھ لیں، یہ ادھر اس دنیا میں آ کر دو لائنوں سے، یعنی دو طریقوں سے انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ۔ ایک تو نعمت کی لائن سے، مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نعمت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، نعمتوں کی لائن بیان کی کہ ایک آزمائش تمہاری ہوگی
नेमतों की से यानी औरतों की वजह से, मर्दों की वजह से, बेटियों के औलाद और सवारियाँ और माल और मवेशी, ज़मीनें, मकानात, महल्लात, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, एक तो ये नेमतों से तुम्हारी आजमाइश होगी। दूसरी लाइन ये है, वो है मुसीबत की वजह से। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम, यानी माली नुकसान, जानी नुकसान और बीमारी और खौफ और ये सारी चीज़ें, यानी जितनी नेगेटिव चीज़ों से बंदा गुजरता है वो भी आजमाइश, और एक ये पॉजिटिव जो है वो भी आजमाइश। अब उसने अपना इख्तियार सही इस्तेमाल करते हुए, ये एक दुनिया एक मुख्तसर सा वक्त है, मैं अक्सर वो मिसाल भी देता हूँ कि ले दे के 60-70 साल ज़िंदगी बंदे को मिलती है, उसमें से भी 20 साल सोते हुए गुजर जाते हैं, 12-13 साल बचपन में गुजर जाते हैं, 33-34 साल ऐसे गुजर गए, और जो है काम काज में 12-14 साल काम काज में चले जाते हैं, और 2-3 साल जो है परेशानियों में गुजर जाते हैं, इसी तरह जो है सफाई सुथराई में, तो ले दे के 6-7 साल बचते हैं। अब वो 6-7 साल जो बंदे के 70 साल ज़िंदगी से बचे हैं, तो वो उसने कैसे गुजारने हैं और उसके लिए क्या करना है, बस यही ये ज़िंदगी और ये दी गई है। इसके बाद इसका नतीजा शुरू हो जाता है कि बुराई का या अच्छाई का, वो बरज़ख की तरफ फिर बंदा चला जाता है, रूह उसकी बरज़ख की तरफ चली गई, वहाँ भी जिसमें बहुत सारे लोग, करोड़ों अरबों लोग जहाँ उधर चले गए कब्र में, तो वहाँ भी उसका नतीजा होता है। अच्छाई भी उसको मिलती है, उसकी कब्र जन्नत का एक बाग बन जाती है, और बुराई भी होंठ करती है उसको, जो फैसले उसने किए थे। फिर कई लोग पूछते हैं कि अब शुरू हो जाता है, अगर यहाँ हो गया तो वहाँ क्या होगा, यही लोग ये भी सवाल करते हैं आपसे भाई। उसका जवाब ये है कि बंदे ने, देखें, मैंने एक बंदे से ज़्यादती की या किसी ने मेरे साथ की, मैं दुनिया से चला गया, वो तो अभी आया ही नहीं जिसने अपना बदला लेना है, जिसने अपना हक लेना है, तो उसको फिर क़यामत वाले दिन इकट्ठा किया जाता है। और कई दफ़ा बंदे ने ऐसा अमल किया होता है जिसके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि वो बंदा बदबख्त है जो खुद मर जाए और उसका गुनाह ना मरे, खुद मर जाए और उसका गुनाह ना मरे। क्या मतलब, कोई ऐसा उल्टा काम शुरू कर गया, औलाद को ऐसे तरीके पे लगा गया, कोई ऐसी चीज़ बना गया जो लोगों को नुकसान पहुँचाती है, बेहयाई की तरफ लेके जाती है या नुकसान देती है, तो मैं तो दुनिया से चला गया, मेरा गुनाह ज़िंदा रहा, तो वो पूरा फैसला तो फिर क़यामत वाले दिन होगा, क्योंकि वो तो बुक खुली हुई है, वो तो आ रहे हैं गुनाह, तो अभी तो फिर थानियत उसके बाद भी कोई किताब लिख गए, दुनिया से ना चला जाए, असल फ़ैसला तो फिर बाद में होगा, वो जमा नफ़ी करके कि भाई फ़ाइनल, वो फिर क़यामत वाले दिन होता है। मौजूदा ज़िंदगी के मुतल्लिक़, मौजूदा यानी उसे के जो हालात है, बुराई है या अच्छाई है, वो मौत के वक़्त ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और फाइनल वर्जन उसका जो है उस वक्त आएगा, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी अभी ऐड हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। आप दुआ कर रहे हैं कोई कि जितने भी कत्ल होते हैं दुनिया में, उसका एक हिस्सा होगा कि जब आखिरी कत्ल इस दुनिया में होगा तो फिर हिसाब किताब उसका भी शुरू होगा, क्योंकि अभी उसने जो काम जो शुरू किया है। इसी तरह कहते हैं एहतियात करनी चाहिए, कोई बंदा ऐसा वीडियो बना के यूट्यूब के, फेसबुक के या कहीं ऐसा ना छोड़ जाए कि ख़ुद तो बंदा दुनिया से चला जाए और वो जो है मतलब उधर ही अपना रह रहे हैं और बंदे को नुकसान हो रहा है, कोई नफ़ा बख्श और फ़ायदा बख्श चीज़ छोड़ के जाए। खैर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी यानी क़यामत का दिन। इस दिन भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे लोग होंगे अच्छे अखलाक वाले कि तहज्जुद गुजारों के बराबर वो दर्जा ले लेंगे, सिर्फ अपने खुल्क की बुनियाद पर। यानी इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाज़ों का क्या मतलब, नहीं एक दरवाज़ा ही काफ़ी नहीं है, बड़ा बन जाए, वो इतने बड़े दरवाजे हैं। ये 8 दरवाज़ों का तसव्वुर क्यों दिया गया? मिसाल के तौर पर एक अगर नमाज का दरवाज़ा है तो बहुत सारे लोग हैं नमाजी, चलो जी वो इस तरह। एक दरवाज़ा है उसका नाम है वल काज़िमीन अल गैज़ आफ़ीना अनिन नास,
کہ غصہ پی جانے والے یا غصے کو کنٹرول کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، وہ بھی ایک دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نمازیں نہیں پڑھ سکے، زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکے، تو آپ لوگوں کو معاف کیا کرو، آپ غصے کو کنٹرول کیا کرو۔ تو اس ذریعے سے بھی کئی لوگ انٹر ہوں گے، کئی لوگ جو ہیں دوسرے۔ تو وہ 8 سمجھ لیں مختلف وسیلے ہیں، مختلف اعمال ہیں کہ کوئی کہے ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، نیکیاں کرا لو، کوئی کہے نیکیاں نہیں کر سکتے، وہ اسی یعنی قیامت کے دن یعنی کھلیں گے۔ اور یہ خلق والا بھی ایک دروازہ ہے جہاں بندے کا جو ہے یعنی وہ خلق والے بندے، غصے کو کنٹرول کرنے والے بندے، اچھے اخلاق والے بندے، ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ یہ اس میں جو ہے وہ یعنی داخل ہو سکیں اور وہاں اللہ جل مجدہ کی رحمت جو ہے وہ اپنا لے سکیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوگا پکا، جو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سوچنے والی چیز ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت فیصلے کے دن کا مالک اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی۔ اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے کہ میں فیصلے نہ کر، مالک یوم الدین بن کے لوگوں پر جو ہے یہ بد ہو گیا، مجھے کوئی حق نہیں کہ کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنے کا، کیونکہ اللہ پاک اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے کہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ یہ فیصلہ کرے گا جس کے لیے جو بھی کرنا ہوا، اور عدل اور فضل کے بنا پر جو ہے۔ تو یہ یعنی جو آپ کو جو اخلاق کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا تعلق ہے اس 5 زندگیوں سے، یعنی پہلی تھی عالم ارواح سے تو پاور ملی، یہاں اپنے برے یا اچھی چیزیں دکھانے، اور برزخ میں جو ہے یعنی پھر اس کا نتیجہ آ گیا، قیامت کے دن نتیجہ آ گیا آخرت میں۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی یاد رکھیں، جس طرح میں نے عرض کی کہ جو اگر آپ چاہتے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی امام ابو داؤد کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میرے پاؤں میں یا ٹانگ میں زخم ہے، وہ بند نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی دعا کریں، مجھے کوئی دوائی بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو حدیث کا عالم ہوں، میں یہ دوائی وغیرہ کا علم نہیں جانتا، لیکن تم ایسا کرو کہ کہیں جہاں پانی نہیں ہے یا کھاری پانی ہے وہاں کنواں نکلا دو۔ وہ بندہ گیا، اس نے جا کے وہاں کنواں نکال دیا۔ ہوا ایسا اللہ کی کرنی کہ مہینے 1.5 بعد جو ہے وہ اس کا زخم بند ہونا شروع ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ پیپ وغیرہ بند ہو گئی۔ وہ آیا شکریہ کرنے کے لیے کہ میں بہت شکریہ کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی اور آپ نے میرے لیے یہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی خاص دعا کوئی نہیں کی، نہ ہی کوئی ورد وظیفہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیسے ہوا؟ فرمایا کہ ہوا یہی کہ تمہارا جسم بھی زمین کی طرح ہے اور یہ بھی زمین تھی، وہاں اللہ کی مخلوق گندا پانی پی رہی تھی، گندا، تم نے ان کے لیے پانی صاف کیا، اللہ پاک نے تمہارا پانی صاف کر دیا ہے وہ زخم کا جو ہے۔ یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری یا جو بھی آتی ہے، اس میں اس کا بیج، جس طرح پھل کے اندر جب پھل ختم ہونے لگتا ہے، جب پھل ختم ہونے لگتا ہے تو بیج آ جاتا ہے، اس سے پھر ایک درخت اگنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پریشانی ہے جو بندے کو کھا رہی ہوتی ہے، بیماری یا پریشانی، اس کے اندر اس کے حل کا بیج اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے کا جھگڑا، گھر میں جھگڑا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صلح کرائے دوسروں میں، اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بندے کا مثال کے طور پر کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، نہیں صحیح چل رہا، چلو وہ ہزاروں میں لاکھوں میں کر رہا ہے، وہ کسی ریڑھی والے کا کاروبار شروع کرا دے 10,000 روپیہ دے کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کاروبار ٹھیک ہوا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ پریشانیوں میں اس کا بیج خود موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی کی شادی کرا دیں، کسی کی شادی کرا دیں، نکاح کرا دیں، جہیز دے دیں، مدد کر دیں، تو آپ کی دیکھیں گے آپ کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے ہو جائے گا۔ یعنی اسی طرح جو الٹ چلیں گے تو پھر الٹ بھی ہوگا۔ اب یہ بات ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھیں ہم دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں، وہی اصل میں حقیقت میں اپنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اپنا چیز۔ تو اب جو ہے دوبارہ یہ دیکھیے گا کہ اللہ جل مجدہ نے روح کو پیدا کیا، پھر اختیار عطا فرمایا، اور پھر ہمیں آخری بات جو کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں، 4 امانتیں دی جس کو ہم
اس فریڈم کو یوز کر سکتے ہیں انہی کو استعمال کے. اسی سے آزمائش ہو رہی ہے اور اسی سے اچھے اخلاق کا یا برے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے. پہلی جو ہے وہ جسم سے مراد یہ ہے وہ 7 اعضاء جو زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، شرم و حیا ہے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں جاتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے اچھی پلاننگ کریں چاہے بری پلاننگ کریں، لیکن وہ پلاننگ آپ کے پاس واپس آنی ہے. آپ دیکھیں میں کر رہا ہوں کسی کے خلاف سازش کر رہا ہوں، پلاننگ کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ سازش اور پلاننگ میں اپنے خلاف کر رہا ہوں. وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا غیب سے. یہ معاملہ اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے اللہ پاک وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. یہ کئی قرآن مجید میں حدیث شریف میں بیان کیا گیا. اس لیے جو بندہ اچھا سوچتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے خیر اور چیز ہوتی ہے. تیسری چیز جو دی گئی وہ دل، یعنی دل میں کون سے اخلاق کو بندہ بساتا ہے، یہیں وہ یعنی مرکز ہے اس کا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ نفس دیا گیا. نفس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنز ہوتے ہیں اور جذبات، یہ جن کو ہم خواہشات اور جذبات، ایموشنز، اس چیز کا نفس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پھر جو عادتیں بن جاتی ہیں پکی اور وہ یعنی صفات بن جاتی ہیں، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو گویا یہ 4 چیزیں ہو گئیں. یہ دیکھیے گا کہ جسم، دماغ سوچتا ہے، دل میں اخلاق ہوتے ہیں اور نفس میں خواہش. اب اگلی بات یہ کہ یہ ہر انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے کمپوننٹ ہیں گویا. اب وہ ان 4 چیزوں کے ذریعے 4 ہی سے انٹریکٹ کرتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، 5ویں نہیں ہے. اب وہ بھی دیکھ لیں کون سی ہیں. اللہ پاک کی ہستی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، اور انسان جس کا ہم سے زیادہ واسطہ پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مخلوق جو ہے وہ دوسری. اب یہ قانون اتنا سخت ہے کہ جو آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک نماز میں ایک دفعہ میں نے دوزخ میں ایک عورت کو دیکھا، عذاب ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کے ساتھ جو ہے اس کو بھوکا رکھ کے مار دیا. اب دیکھیں مارا اس نے بلی کو ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ مخلوق ہے. ہمارے نزدیک وہ بلی ہوگی تو لیکن اللہ پاک پانی پلانے کی وجہ سے، مطلب ہے جو بندہ یہ کرتا ہے دوسروں کے ناک میں دم کیا، دوسروں کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ تو دوسروں کو دکھ دے رہا ہے، وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا. جو ساری دنیا کی کر دے وہ بے شک جو ہے اس کو سکون نہیں آ سکتا. تو یہ 4 چیزوں کے ذریعے جو یہ ہمارے اندر ہے، یہ خارجی، منفی یا مثبت، اچھا یا برا، نیگیٹو یا پازیٹیو، نیک یا بدی بندہ کرتا ہے. تو اب یہ تو آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے. تو اب مثال کے طور پر مثال لے لیتے ہیں. جسم کا تعلق اللہ کے ساتھ مثبت تعلق کیا ہوگا؟ مثبت تعلق یہ ہے کہ اس باڈی کو ہم اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، مطلب ہے یعنی ہے. نیگیٹو تعلق کیا ہوگا؟ نافرمانی. اس جسم کو، یہ جسم امانت ہے. جیسے پہلے بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھی ہم جس طرح ہم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ جسم تم نہیں ہو، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو وہاں ان کو کہنا نہ کیوں گواہی دے رہے ہو. وہ کہے گا بھی بندہ، قرآن مجید میں آتا ہے وہ کہے گا وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم، میں تو سمجھ تم میرے تھے، میرے ہی خلاف تم ساری گواہی دے رہے ہو. وہ کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي، او بدبخت تمہیں کس نے کہا ہم تمہارے تھے؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کے ہیں، تمہارے تو تم ہمیں اسی خدا کے خلاف بھی استعمال کرتے رہے، آج ہمیں کہتے ہو کہ جو ہے ہم تو بولیں گے، ہم تو پکی گواہی دیں گے، تم جہنمیوں والے کام ہم سے کراتے رہے، ہمارا قصور ہی اس میں نہیں تھا. تو یہ قرآن مجید یہ مکالمہ نقل کرتا ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ جسم تمہارا نہیں، ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے. اور امانت بھی بلکہ فرمایا یہ ایسا ہے کہ یہ جاسوس ہے، یہ جاسوس ہے. یہ بگ جیسے یہ نہیں لگا دیتے کچھ آلے کسی کی آواز ریکارڈ کرنے کے لیے کمروں میں سیکرٹ کیمرے، یہ چیزیں، تو یہ جسم بھی ریکارڈ کر رہا ہے، یہ ہاتھ بھی سیکرٹلی ریکارڈ کر رہا ہے، یہ پاؤں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے لگایا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کیسے، بہرحال وہ ریکارڈ کر رہا ہے.
کسی ہر چیز جو ہے وہ چیز، اور یہ ریکارڈ سارا یہ بتا دے گا اپنا، کیونکہ یہ ہمارا نہیں۔ تو یہ نیگیٹو طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ جسم کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھ سکتے، یعنی اطاعت فرما برداری والا، اور اس کی نافرمانی منفی تعلق بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ آپ یہی رویہ، مدد کرنا، معاف کرنا، شکر کی گزاری، ہمدردی یا منفی تعلق جو ہے رکھ سکتے ہیں، مثبت اور منفی۔ اسی طرح دوسرے جو جاندار ہیں، مخلوق ہے، ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ پھر آگے چلتا ہے سلسلہ۔ پھر اسی طرح سے دماغ بھی آپ کا تعلق وہ بھی ایسے ہی ہوگا بھائی، مثبت بھی منفی بھی، پھر دل کا بھی مثبت بھی منفی بھی، پھر نفس کا بھی۔ تو اخلاق اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ساری چاروں چیزیں نفع پہنچا رہی ہوں، فائدہ پہنچا رہی ہوں، اور مثبت تعلق ہو اللہ سے بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، مخلوق سے بھی، اور انسانوں سے بھی۔ اس کو خلق کہتے ہیں، یعنی نفع پہنچے انسان۔ زبان دیکھیں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر جائز کام میں مخلوق کی موافقت کرنا، یعنی کام اچھا ہو، جائز ہو، اس میں ہر ایک کے ساتھ اگری کرنا، موافقت کرنا، یہی حسن خلق ہے یہ چیز۔ اور آخر میں جو ہے ایک چیز آپ کو مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ، جیسے لوگ پوچھا تو واسطہ ہوتا ہے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں اور مطلب یعنی کرمنل ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ گھر سے جب نکلتا ہے اس کے دل کو، اپنے دل کو دیکھے کہ میرے دل میں کیا ارادہ ہے، اگر ایسے کام کا ارادہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، جائز کام ہے، فرمایا یہ نیت کر کے نکلے، جو ہی وہ نکلتا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، ایک فرشتہ باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کے وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہ ساتھ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں اچھے خیال ڈالتا ہے، شیطانوں کے خلاف مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، جب تک کہ وہ واپس اپنے مشن پہ نہیں سے واپس۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ منفی نیت کا ارادہ ہی غلط کر لیا ہے، میں نے لوٹنا ہے لوگوں کو، میں نے دکھ دینا ہے، میں نے جو ہے کوئی خرابی کرنی ہے، کوئی نشہ کرنا ہے، کوئی منفی کوئی نقصان دہ عمل کرنا ہے، فرمایا جو ہی وہ نکلتا ہے ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یہ بندہ نقصان کر کے آئے گا۔ تو آپ مثلا کسی دفتر میں جا رہے ہیں، کوئی کام ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے کو یعنی انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو سکین کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے آج نکلنے کی، وہ نیت کو درست کر لیں، آپ دیکھیں گے وہ فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہتی ہے، ہمیں کہ اے حضرت صاحب کوئی ورد بتا دو کوئی جن قابو آ جائے، اچھا کوئی چلا بتا دو کوئی جن قابو آ جائے، اچھا استغفر اللہ۔ بھائی نبی علیہ السلام فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی نورانی مخلوق کے ساتھ تعلق پیدا کرو، ایمان تمہارا فرشتوں پر ہے اور تعلق تم جنوں سے اور شیطانوں سے رکھنا چاہتے ہو۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ، تو یہ حضور علیہ السلام کے اتنے حسین عمل ہیں کہ یعنی ملائکہ بندے کے، اس سے بندے کو اور کیا چاہیے کہ پروٹیکشن ہے ایک فرشتے کی ساتھ ساتھ۔ کیونکہ نیت کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ کریئر میں ہیں، مطلب نکاح میں ہیں، پروفیشن میں ہیں، ان کو فکر رہتی ہے پتہ نہیں اینڈ پہ کیا ہونا ہے، پتہ نہیں اخیر کیسا ہونا ہے ہمارا، پتہ نہیں اینڈ کیا ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ حل کر دیا، فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر اپنا اینڈ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا عکس دیکھنا چاہتے ہو، تو دل کے آئینے میں غور کرو، نیت کو ٹٹولو، نیت کو دیکھو۔ نیت گویا وہ آئینہ ہے جس میں انجام بندے کا لکھا ہوا ہوتا ہے، نیت وہ آئینہ ہے جس میں بندہ انجام اپنا دیکھ سکتا ہے، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو کوئی یعنی فکر کرنے کی بجائے وہ نیت کو تو بندہ درست کرے۔ ہم کہتے ہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، نیت تو چھپا ہوا معاملہ ہے، جو مرضی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، وہ پھر اینڈ بھی اس کا کھچڑی ہے اور نتیجہ جو ہے وہ پھل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، پھل وہی آتا ہے جو بیج ہو، اس لیے نیت جو ہے وہ بیج ہے، نتیجہ پھل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خلق جو ہے، یہ جو بندہ اچھے اپنائے گا، اچھی نیت جو ہے رکھے گا، اس کا پھل بھی وہ بندہ کھائے گا۔
اور اس لیے ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے آسان بنا دیا. آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ معاملہ کر رہے ہیں, دو بندے مل کے چل رہے ہیں, تو وہی ہمارا ہر بندے کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں اینڈ پہ کیا ہونا ہے. بھئی اینڈ اگر دیکھنا ہے تو اپنی نیت دیکھ لو, بس جو آپ کی نیت ہے اسی طرح کا ملتا جلتا وہ اینڈ ہونا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہے, سوال کرنا ہے تو وہ کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کھڑا کر دیجیے. سر, اسلامک جیوڈس کے مطابق اینتھرومارفزم جو ہے وہ اسلام میں ایک گناہ ہے. تو ہم جو یہ خدائی صفات کو انسان کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں یا انسان میں پائی جانے والی خصوصیات, تو سر یہ کس حد تک اس کی گنجائش ہے یا اسلام میں کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ صحیح, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. آپ نے جو ذکر کیا اینتھرومورفزم کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کا جسم, جسمانیت ماننا, یعنی اس کو, یعنی کوئی جس طرح یہ بت ہوتے ہیں یا جسمانی وجود ماننا. باقی جو اسلام نے یہ تصور دیا ہے, جیسے نبی علیہ السلام نے یعنی تصور دیا کہ بھئی اللہ جل مجدہ مثال کے طور پر علم والا ہے, تم بھی علم حاصل کرو. اللہ صبر والا صبور ہے, تم بھی صبر. اللہ جمیل ہے ویحب الجمال. تو وہ یہ کہ وہ خدائی صفات تو غیر مخلوق ہیں, وہ اللہ جل مجدہ, لیکن مخلوق کے درجے میں اللہ پاک نے وہی صفات کو پیدا بھی کیا اور وہ بندہ اپنا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں. مثلا حضور علیہ السلام ایک مطلب اللہ پاک کے سب سے بلند, لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ البتہ تحقیق کہ ایک رسول تمہیں میں سے تم بھیجے گئے, عزیز علیہ ما عنتم, ان کو جو تکلیف ہوتی ہے تمہیں بڑی گراں گزرتی ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کو رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا. تو یہ رؤوف اللہ جل مجدہ کا بھی نام ہے, لیکن وہی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک اس نام سے تذکرہ کیا. رحیم اللہ پاک کا نام ہے, لیکن اللہ پاک نے سننے والا بنا, لیکن ہمارا سننا اپنے درجے میں. اللہ پاک بصیر, اللہ کی صفت ہے, لیکن اپنی حد میں ہم بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک حی ہے, یعنی یہ حی القیوم جو آیت الکرسی کی ابتدا ہے, نہ سچا ہے. تو اللہ پاک سچائی, یعنی فزیکلی اللہ کو ماننا کہ اللہ پاک میں انسان کی طرح کی کچھ چیز ہے یا کسی اور مخلوق کی طرح کی ہے, وہ یہ چیز ہے, اس کو وہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. جی جی. آپ لوگ جو قریشی مسلمان ہیں وہ اس چیز سے دعوے دار ہیں کہ روزے قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے. تو جب اسلام میں گناہ اور ثواب کا سزا اور سزا کا تصور ہے, اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں سے نہیں جو جھوٹ بولتا ہے, وہ ہمیں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں وہ کیا معیار ہے, آپ ذرا رہنمائی فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کیا بالکل صحیح. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شفاعت کا تصور ہے کیا یہ ہر ایک کی ہوگی یا کہ بھئی اس کے لیے بھی کوئی کنڈیشنز ہیں. یاد رکھیں یہ شفاعت کے بارے میں جو ہے وہ دو غلط فہمیاں لوگوں کو, وہ یہ کہ ایک تو بھئی یعنی یہ کہ بھئی ہر ایک کی ہوگی, یہ ایسی بات نہیں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود کوئی ایکسیپشنز بیان فرما دی ہیں اور فرمایا بھئی میری شفاعت فلاں فلاں بندے پر حرام ہے, نہیں ہوگی. اس میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا جو بندہ میری امت پر ظلم کرتا ہے,
ظلم کرتا ہے، میں نے ان کو کوئی 30 ملی، اس نے بہت ظلم کیا بندوں پر، فرمایا وہ اس کی شفاعت میں نہیں کروں گا، کیونکہ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اور وہ جو تو یہ پیار کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو سزا نہ ملے، تو وہ جس پر وہ اس نے 1000 بندے کو مار پیٹ کے وہ آیا ہے، تو ان سے بھی تو نبی علیہ السلام کو اسی طرح پیار ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس ماتے اب میں اس کے مقابلے میں ان کا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے فرمایا کہ جو میری سنت گناہگار کے لیے ہے، لیکن یہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے جیسے ہم قبر سے اٹھے ہیں اور ادھر سے جو ہے مطلب آپ علیہ السلام آ گئے یا کوئی آئے بھئی یا اللہ اس کو جو، وہ ایسے نہیں، پہلے تو وہ 50,000 سال کا دن ہے شفاعت، اور کئی لوگوں کی شفاعت جو ہے وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے، دوزخ میں بھی چلے جائیں گے، اور اس کے پتہ نہیں ہزاروں سال بعد جو ہے وہ ان کی شفاعت ہوگی، اور پھر جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کی بھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ بھئی یعنی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے اذن سے وہ شفاعت ہوگی۔ دوسری بات یہ کئی چیزیں ایکسیپشن بھی ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی، ہماری امت میں سے نہیں، تو ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے اصل میں، کہ وہ ہر ایک کی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کی بعض دفعہ ٹائم لیمٹ ہے، 10,000 ہے، 15,000 سال بعد، 20,000 سال بعد، تو بندہ کیا کرے گا؟ تو کوشش تو بندے کو کرنی چاہیے کہ وہ براہ راست جنت میں جائے، نہ کہ وہاں سے مطلب ہزاروں سال رہ کے شفاعت کسی نے کہا، مطلب وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ایک دن آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو، انبیاء کو بھی، کہ جاؤ کہ جس کے دل میں جہنم میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو لے لے آؤ، ایک لیول، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد مطلب یہ معاملہ ہوگا، بھائی ایک دفعہ جس نے کہا، تو وہ چیزیں وہ اس کا اپنا ایک یعنی سسٹم ہے۔ یہاں دیکھیں تھوڑی سی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، 60-70 سال، ہم اس کے سکھ کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلتے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بندے کو کرنا یعنی یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے نہ ہی مطلب ہے کہ یعنی ایسی جگہوں میں جانا پڑے جہاں عذاب ہے، بلکہ لیکن آپ نے جو وہ انہوں نے جہاں آپ نے سنا یا جو آپ نے سمجھا وہ صحیح ہے، ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہوتی، اس کے بھی ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ 1,24,000 پیغمبر آئے سن، مختلف ادوار میں لوگ ان کے پیروکار رہے، ان میں سے جن کی اصحاب حمیدہ تھے، ہر پیغمبر کے فالوور جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ فار ایگزامپل 5,000 سال پہلے کسی کے پاس کسی پیغمبر کا کوئی پیغام نہیں پہنچا اور وہ اخلاق حمیدہ کرتا رہا، تو کیا ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ صحیح، ماشاء اللہ۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچتا، لیکن جو ہے وہ بندہ اچھا تھا، مطلب یعنی اس کے اخلاق اچھے تھے، بھئی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کا جواب نبی علیہ السلام نے خود ایک حدیث شریف میں دیا، آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن 4 قسم کے بندے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے، یعنی وہ ایکسکیوز پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک تو فرمایا یہ جو نابالغ جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، مثلا 10 سال عمر ہے، 12 سال، 9 سال عمر ہے، وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم تو جس طرح ہمارے والدین کرتے رہے ہم تو وہی کچھ کرتے رہے، ہمیں تو وہ سوچنے سمجھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، ہمیں مندر میں لے گئے، ہم مندر میں چلے گئے، ہمیں جہاں یعنی ہمارا تو اس میں ہمیں سمجھنے کی سمجھ ہی نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ دوسری کیٹیگری آئے گی جو پیدائشی طور پر بہرے لوگ ہیں، مثلا ایسا کوئی بندہ ہے جس کو آواز ہی نہیں بالکل آتی، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو کوئی بندے باتیں وغیرہ کرتے تھے، میں تو سن ہی نہیں سکا، سمجھ ہی نہیں سکا۔ تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کا دماغی لیول اتنا ٹھیک نہیں، دماغی توازن سمجھ لیں ٹھیک نہیں، مینٹلی وہ ویل نہیں ہے، مینٹلی ill ہے، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو دماغ اس لیول کا تھا ہی نہیں، دنیا بھی میں بھی نہیں چلتا تھا، میں کیسے سمجھتا یہ چیز۔ اور چوتھی کیٹیگری جو آپ فرما رہے ہیں اس کا بھی آپ علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ وہ بندے آئیں گے چاہے وہ صاف حمیدہ رکھتے ہوں چاہے نہ ہوں، وہ کہیں گے کہ ہمیں کسی نے پیغام ہی نہیں دیا، بس کسی ایسے جزیرے میں وہ رہتے تھے، یا اب بھی ایسے بندے ہیں ادھر مثال کے طور پر امریکہ میں US میں ایسے بندے رہتے ہیں، پڑوسی مسلمان ہیں
لیکن انہوں نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں بھائی اسلام کیا ہے، وہ ٹی وی وغیرہ ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ بندے بھی عذر پیش کر کے کہ یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے کسی نے میسیج ہی نہیں دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ان چاروں کا عذر قبول کرے گا اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے مختلف معاملہ ہوگا، وہ ان جیسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہوا کو کوئی یعنی دیر نگری نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی کیٹیگری میں۔ میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیں ایک اور اس کے بارے میں۔ پرانے زمانے کی بات، نبی علیہ السلام ایک قصہ سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ پرانے زمانے میں ایک نبی تھے علیہ السلام، بندے گئے عبادت کرنے مسجد میں، ان کا واعظ سنا، ان کی عبادت دیکھی، خود بھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، سیدھے سادے وہ لوگ تھے۔ ایک بندہ تھا اس نے گدھے رکھے ہوئے تھے بہت سارے، تو وہ بڑا خوش، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بڑا خوش تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے نبی کی اگر تو بھی اپنا گدھا مجھے دے دے تو میں اس کو مفتی چرا لایا کروں اپنے گدھوں کے ساتھ۔ یہ اس کی ایک انداز تھا۔ وہ ارد گرد والے لوگوں نے سنا، انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک نہیں کر رہا۔ انہوں نے واپس جا کے اس نبی کو اندر مسجد میں بتایا کہ وہ فلانا بندہ اس طرح کہہ رہا ہے، جس طرح بھائی نے سوال کیا نا اینتھرومورفزم کہ بھئی اللہ جسمانیت سے نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہے، نہ اللہ کسی مخلوق کی طرح ہے، اور ذہن میں کبھی آ بھی نہیں سکتا یعنی اللہ پاک کا وجود اس طرح۔ وہ نبی باہر تشریف لائے تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ پاک کا گدھا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، اللہ تو پاک ہے، نہ اس کا بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی جسمانیت سے پاک ہے، وہ تو بالکل قطعاً نہ مخلوق اس کی طرح، نہ وہ وغیرہ وغیرہ بنے گا۔ آپ نے میرے بندے کو کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے، تو آپ جائیں اسے کہیں میں اس کی غلطی معاف کر دی ہے، اس سے تو اللہ پاک کے ہاں جو ہے یعنی اس طرح کا معاملہ ہے وہ تو وہ جو آپ نے ایک بات پوچھی ہے اس کا جواب نبی علیہ السلام نے یعنی بڑے اچھے انداز سے دیا۔ تو آپ نے پہلے جب اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر کسی کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اس کی اپنی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بہت کچھ ہے۔ اس بات یہ ہے کہ فرض اگر وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یا امتحان ہے، اس میں کیسے فرق کیا جائے گا کہ جو مجھ پہ تکلیف یا مصیبت آئی ہے وہ میرے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہے یا مجھ پہ؟ اچھا صحیح، ماشاء اللہ، یہ آپ نے سوال سن لیا وہ بھائی جو فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایسے لوگ بھی ہیں مثال کے طور پر جن کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، مثال کے طور پر جو غلطیاں اس طرح نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے وہ معصوم ہوتے ہیں ان کا تو یہ تو ایک عام بات بتائی میں نے آپ کو کہ یعنی قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، کسبت ایدی وَيَعْفُو، اور جو کثرت سے جو چیزیں ہیں نتیجہ ہے وہ تو میں دیتا ہی نہیں، یعنی ہر بد عملی کا نتیجہ اللہ پاک فرماتا ہے میں نہیں بندے کو ایک بعض دفعہ جس طرح آپ نے ابھی اپنے سوال میں دوسرے سوال میں پوچھا، بعض دفعہ وہ آزمائش کے طور پر آتی ہے، یعنی بندے کو غلطی نہیں کی، جیسے نبی ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں وہ آزمائش پر، بعض دفعہ وہ گناہوں کی مغفرت یعنی گناہوں کے کفارے کی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ اب تین چیزیں ہو گئی نا کہ آزمائش کے طور پر آ گئی، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ گئی اس کی۔ اب آپ نے دوسرا آخری سوال یہ کیا ہے کہ اس کو پتہ کیسے چلے گا یا یہ مجھ پر عذاب آیا ہوا ہے، بھئی میں نے شانی مصیبت آئے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دے، بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا نماز کی طرف چلا گیا، پہلے غلط کام کرتا تھا اب اچھے کاموں کی طرف چلا گیا، فرمایا جو مصیبت جو پریشانی جو بیماری آئے اور وہ اس کو پہلے سے وہ اللہ کے قریب کر دے یعنی وہ اچھے عمل اس میں آ جائیں، تو فرمایا یہ اشارہ ہے یہ آزمائش کے لیے اس کے لیے آئی ہے اور اس نے جو ہے یعنی اپنا یہ کر لیا درجات کی بلندی اور آزمائش کے لیے جو آئی۔ اچھا دوسرا فرمایا کہ جو مصیبت پریشانی بیماری آئی نہ وہ زیادہ نیک بنا نہ پہلے جیسی حالت نہ وہ بد، اور فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کوئی بیماریاں سارا کوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ دنیا بادشاہ بھی تھے، تو فرمایا کہ دنیا یہ دوست اور دشمن دونوں کو اللہ پاک دے دیتا ہے، اس لیے اس سے نہیں فرق پتہ چلتا اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی گاڑیاں زیادہ ہیں، اس کے گھر زیادہ ہیں، اس کے مربے زیادہ ہیں، یہ اللہ کا دوست ہے۔ نبی فرمایا یہ نہیں، اس میں دوست دشمن کی تفریق نہیں اللہ پاک کرتا، یہ دونوں کو دے دیتا ہے۔ دین اور اپنے سے تعلق صرف دوست کو دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اللہ کے میرے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی مجھے یہ دیا، اپنے سے ایک تعلق جو اللہ پاک نے یہ دیا۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں، تو فرمایا وہ نعمت نہیں ہے، وہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اس کو موقع دے رہا ہے کہ بندہ بن جاؤ اور صحیح درست ہو جاؤ، میں تم پر پھر بھی انعام کر رہا ہوں اور تم یعنی پلٹ آؤ واپس، یہ اس کے لیے ایک ڈیل ہے۔ اور اللہ پاک یہ دیتا ہے بندوں کو، یہ ہماری جو 60-70 سالہ زندگی دن میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہو جائیں، 10 دن مطلب 5 گھنٹے میں امتحان ہوئے، تو اللہ پاک نہیں ایک دن میں بندے کا امتحان لے سکتا ہے۔ یہ جو 60-70 سال زندگی سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا یہ بندے کو دی اللہ نے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو روزانہ ایک نیا موقع دیا جاتا ہے، ایک روزانہ گویا ایک نئی زندگی دی جائے گی، کیونکہ نتائج بڑے سخت آنے والے ہیں آخرت میں، اور اس کے تو اس لیے اللہ پاک روزانہ بندے کو ایک نئی زندگی گویا دیتا ہے کہ یہ بندہ آخری سوال اللہ تعالیٰ نے میری نادانی میں مجھ سے بندگی کا وعدہ لے لیا، میں اس وقت نادان تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت مجھ سے کیا وعدہ لیا گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچپن میں کسی بچے سے اس کی جائیداد میں انگوٹھے لگوا لیے جائے اور پھر بڑا ہو کے اسے کہا جائے کہ ہاں تم نے مجھے یہ جائیداد کا کہا تھا، یہ جائیداد لے لو۔ مجھ سے قسم لے لیں میں دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، اگر میں نے معاہدہ نہیں کیا، دنیا میں آنے کا معاہدہ نہیں کیا، پھر مجھ پہ زندگی نافذ کر دی گئی زبردستی، اور پھر مجھے جنت اور دوزخ کے راستے دکھا دی گئی، یہ کیسا وعدہ تھا جو میرا؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو ویسے نادان نہیں تھے، اب نادانی والی بات کر رہے ہیں آپ، اس وقت نادان نہیں تھے، اب اس کی بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو انفارمیشن، یہ تو ویسے آپ سے خوش طبی کر رہا ہوں، جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ظاہر ہے جو اللہ جل مجدہ دے دیتا ہے وہی ہوتی ہے، جو قرآن میں حدیث میں اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا الست بربکم، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ روح کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اس کو پورا شعور، عقل اور پوری سمجھ بوجھ جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ بات پوچھی۔ آپ دیکھ لینا، حالانکہ یہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ دوسری چیزیں، اللہ پاک نے ان چیزوں سے بھی پوچھا، حالانکہ یہ چیزیں مطلب ہے کہ یعنی اور طرح کی ہیں۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی اب کئی روحوں نے، یہ بات آپ کی جزون وچ میں صحیح بھی ہے، بھائی کئی روحوں نے کہا بھی کہ کئی روحوں نے کہا کہ ہم اس بکھیڑے میں، اس امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر، بہت سارے اکثر نے تو لیا۔ تو بزرگوں نے اسی تفسیر میں اس کا جو آپ والی بات کا بھی جواب لکھا ہے کہ جن روحوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لینا، ان کو اللہ پاک اس آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ زیادہ تر یعنی میں جو لوگ چلے یہ وہ روحیں ہیں، ایسا سمجھ رہے یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے وہ رسپانسبلٹی نہیں لی۔ اور بہت شکریہ پولیس اسٹیشن کالج لاہور کے تمام اسٹاف اور محترم کمانڈر صاحب کی طرف سے جناب محترم شیخ احمد دباغ صاحب کے لیے بےحد مشکور ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے، کنیکٹیوٹی خوبصورت اور شاندار گفتگو سے مستفید فرمایا۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ دوبارہ بھی تشریف لاتے رہیں، اس طرح ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ اب آخر میں کالج کی طرف سے سووینئر کے طور پہ محترم مہمان خصوصی کی خدمت میں شیلڈ پیش کی جائے گی، اس کے لیے میں درخواست گزار ہوں ایس پی ایڈمن اینڈ سیکورٹی محترم جناب فرحت عباس صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے شیلڈ لائیں۔ استغفر اللہ، ماشاء اللہ۔
چلیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ سب کا سننے کا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور بلندیاں اور حفاظت اور عافیت عزتیں عطا فرمائے.